السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 36۔ انائزہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اسے 2 دن ICU میں رکھا گیا تھا۔ آصف خان نے یہ 2 دن سولی پر لٹک کر گزارے تھے۔ اسے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ انائزہ پر جب حقیقت کھلے گی وہ لڑے گی، غصہ کرے گی، چیخے چلائے گی ہمیشہ کی طرح، لیکن اتنے سخت رد عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں گزرا ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اگر انائزہ کو کچھ ہو جاتا تو آگے کی سوچ ہی اس کے لیے ہولناک تھی۔ وہ اسے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سبھی پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اور بڑھی ہوئی شیو، وہ ابھی تک انہی 2 دن پہلے پہنے گئے شکن زدہ لباس میں ملبوس تھا۔ ہر وقت نکسک تیار رہنے والا آصف خان اس وقت بالکل مجنوں لگ رہا تھا۔ آصف خان نے ان 2 دنوں میں اپنی ساری زندگی کی دعائیں ایک ساتھ مانگ لی تھیں۔ اسے انائزہ سے محبت نہیں بلکہ عشق تھا۔ اسے حاصل کرنے کا طریقہ کار بے شک غلط تھا، لیکن وہ اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انائزہ کو اب بلا شبہ خطرے سے باہر تھی، لیکن نکاہت ابھی بہت زیادہ تھی۔ ڈاکٹر نے اسے خوش رکھنے کا مشورہ دیا تھا اور اس کی حالت کے پیش نظر اسے کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنے کی خاص تاکید کی تھی۔ آصف خان اسے 2 دن بعد واپس گھر لے کے آ گیا۔ گاڑی میں واپسی کے سفر کے دوران اس نے انائزہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں بہت بار پوچھا، لیکن انائزہ نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ جواب دینا تو دور کی بات، اس نے آصف خان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اے پیلس کے باہر آ کر گاڑی رکی تو آصف خان اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی جانب آیا اور ڈور کھول کر اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اس کی مدد کر سکے، لیکن اس کا ہاتھ نظر انداز کر کے خود ہی باہر نکل آئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آصف خان سرد آہ بھرتا تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ طوفان کوئی آ نہ جائے۔ بہت دنوں سے مجھ میں بلا کی خاموشی ہے۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ اس نے دیکھا غزان ابھی تک اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور خود بنا شور کیے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور ایک نظر بے خبر سوئے ہوئے اس کے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وسط دسمبر کی خنک اور برفیلی صبح شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی، لیکن حویلی کے مکینوں اور شاید اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور وہ ٹھٹھراتی ہوئی سردی میں چادر کو خود پر اچھے سے لپیٹتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہال سے گزرتے ہوئے اسے سردار حاکم خان کی آواز سنائی دی۔ غزان کہاں ہے؟ ابھی تک آیا نہیں؟ انہوں نے ڈائننگ ہال میں غزان شاہ کی غیر موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ وہاں بیٹھے باقی لوگوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی رات کو وہ کھانے پر موجود تھا۔ وہ جی چھوٹے سردار کمرے میں ہیں، ابھی تک اٹھے نہیں، جوس کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فاطمہ نے آہستگی سے بتایا، کیونکہ صفا ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ سب کام اس نے اور باقی ملازمہ نے مل کر کیا تھا۔ صفا چلتی ہوئی آگے آ گئی۔ خیر تو ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک اٹھا نہیں، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے دیوار کی کلاک پر وقت دیکھا جہاں 10 بج رہے تھے۔ جی وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، فاطمہ کے جواب دینے سے پہلے ہی صفا نے جواب دیا۔ وہاں موجود سب لوگوں کے ساتھ ساتھ سنبل بیگم کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ سردار سبحان شاہ بھی پریشانی سے اٹھے۔ ان کے ساتھ ہی سنبل بیگم اور باقی سب بھی فکر مندی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار سبحان شاہ نے غصے سے اسے گھورا۔ پہلے نہیں بتا سکتی تھی کیا ہمیں؟ جاہل لڑکی، پتہ نہیں کیسا ہے میرا شیر۔
وہ غصے سے اسے سناتے مردانے کی طرف بڑھ گئے۔ کیا ہوا غزان کو؟ سنبل بیگم کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات واضح تھے۔ اس نے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے خود کو روکا۔ بخار، وہ مختصر سا جواب دے کر کچن کی طرف جانے لگی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ لیکن ابھی ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی، کیونکہ انہوں نے خود منع کیا تھا مجھے، اور ویسے بھی وہ ایسی حالت میں نہیں تھے کہ میں کسی کو بتاتی۔ وہ سنبل بیگم کو سب کے سامنے بڑے تحمل سے جواب دیتی باقی سب کو حیران کر گئی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ مطلب وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور ایسی کیا وجہ تھی جو وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئے، یہ آپ ان سے خود پوچھ لینا۔ جو وجہ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ خود ہی بتائیں سب کو۔ یہ غلط فہمی میں رہنے والے انسان جب اچانک ہی تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں تو کیسے اڑتے ہیں ان کے ہوش، اور کیسے پچھتاتے ہیں وہ اپنے کیے پر۔ سنجیدگی سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن سنبل بیگم کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سنبل بیگم نے الجھن بھرے لہجے میں تڑک کر پوچھا۔ معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کو آپ کا لاڈلا بیٹا ہی بتا سکتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ آج وہ انہیں بہت بدلی اور پرسکون سے لگ رہی تھی۔ لو جی، اب چونٹیوں کا بھی پر نکل آئے، وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کو وہاں سے تن فن کرتے جاتا دیکھ کر وہ بھی کندھے اچکاتی کچن میں آ گئی اور غزان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ خود وہ کل رات سے بھوکی تھی، لیکن اسے اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کر کے ٹرے میں سیٹ کیا اور سردی سے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل ٹرے اٹھاتی کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اے پیلس واپس آئے اسے 1 رات اور 1 دن گزر چکا تھا، لیکن اس کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ آصف خان اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا تو وہ خلاؤ کو گھور رہی تھی۔ انائزہ، اٹھو شابش۔ اس نے کھانے کا ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا، لیکن انائزہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آصف خان نے مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے کو قابو کیا۔ آصف خان فی الحال دوسرے کمرے میں رہ رہا تھا جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا۔ وہ اسے حقیقت تسلیم کرنے کے لیے وقت دے رہا تھا، لیکن اس کا رویہ اب اس کی سمجھ سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیٹ نائٹ سونے کے باوجود اس کی فجر کے وقت آنکھ اپنے آپ کھل گئی تھی، کیونکہ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا۔ آج اس نے مسجد جانے کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کی، کیونکہ مسجد یہاں سے کافی دور تھی۔ وہ انائزہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دیکھا ہلکی ہلکی روشنی نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے پردوں کو کھڑکی سے ہٹایا تو روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی سے باہر اٹھی، اس نے دیکھا انائزہ اپنا بیگ اٹھائے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ برق رفتاری سے دوڑنے کے انداز میں اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بجلی کی رفتار سے اس کے قریب پہنچتے اس کی کلائی کو تھام کر اسے جانے سے روکتے ہوئے اس سے باز پرس کی، لیکن وہ اس استطاعت کے لیے تیار نہ تھی۔ لہرا کر اس کے چوڑے سینے سے آن لگی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، کہاں جا رہی تھی؟ وہ ایک بار پھر اس کی دونوں شانوں سے پکڑ کر دھاڑا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ چھوڑ کر جا رہی ہوں تمہارا یہ محل، کیونکہ نفرت ہے مجھے تم سے جڑی ہر چیز سے۔ گھٹیا وہ اس کی شعلہ بار نگاہوں میں دیکھتے ہوئے گھرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول دی، یہیں آصف خان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور انائزہ کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ اس کی جاندار تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے لان کی سبز گھاس پر گری تھی۔ انائزہ کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جانم، آئی ایم ریئلی سوری جانم، پلیز یار مجھ سے دور جانے کی بات مت کیا کرو۔ میں نے جو بھی کیا صرف تمہیں پانے کے لیے کیا۔
I am badly in love with you جانم۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ڈھیلے پڑے وجود کو باہوں میں زور سے بھینچتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا جنونیت امیز لمس چھوڑنے لگا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز گونجی تھی، لیکن اس بار آصف خان کے سرخ و سفید چہرے پہ انائزہ کی مخروطی انگلیوں کی چھاپ لگی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے تھامے جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، اندر آتی غزان شاہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ شاید فون کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ اس کی جانب آیا۔ وہ گھبرا کر اس سے نظریں چراتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سر جھکا گئی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ناشتے والی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے پوچھا۔ ناشتہ لائی ہوں آپ کا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میرے روکنے کے باوجود بھی کیوں لے کر آئی؟ جبکہ حویلی میں اتنے زیادہ ملازمین ہیں پھر بھی؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ رات کی باز پرس کی بات کر رہا ہے، وہ اسی لیے گھبرا گئی تھی۔ ونی ہوں میں آپ کی، اسی لیے میری ڈیوٹی ہے یہ۔ وہ سانس بحال کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، جس سے وہ تو تپ ہی گیا تھا۔ بیوی ہو تم میری، یہ بات کتنی بار سمجھاؤں میں؟ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے گرایا۔ اب سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آپ میری بار بار کہی بات نہیں سمجھ پائے، اسی طرح اب مجھے بھی آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اور نہ ہی اب آپ مجھے کچھ سمجھائیں، کیونکہ اب مجھے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے بیوی سمجھتے ہیں ونی یا پھر رکھیل۔ وہ بھی غصے سے پھٹ پڑی اور اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ! اس کی فضول بات پر اس نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے، بس وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غزان شاہ نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کیا، ورنہ اس کی پیشانی کی رگیں پھول گئی تھیں۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں اور بنا اسے دیکھے واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی وارڈروب میں گھس گئی اور اپنا سیل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مزمل لالا کے بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے، جنہیں پڑھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے والا درد بھی بھول گئی تھی۔ اپنے چاہے جتنے بھی دور ہوں، ان کی طرف سے کیا گیا ایک تسلی بھرا میسج بھی انسان کی تکلیف کو کسی حد تک دور کر دیتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مزمل کو جواب دے کر دوسرے نمبر پر میسج ٹائپ کیا۔ مجھے ثبوت کہاں سے ملا؟ یہ چھوڑیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بھیج دیا۔ اب آپ کا کام ہے آپ ہوش و حواس میں رہ کر سبحان شاہ کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ وارڈروب سے باہر آئی اور کمرے کو سیٹ کرنے لگی۔ مزمل کو وہ اپنا بھائی مانتی تھی اور اسے پیار سے لالا کہتی تھی۔ حالانکہ وہ رشتے اور عمر میں چھوٹا تھا، لیکن وہ اسے لالا ہی کہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا۔ ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں جو بار بار گرم کر کے لاؤں گی آپ کے لیے، کمبل تہہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں کرنا مجھے، روکھے پھیکے لہجے میں کہتا پھر سے اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ انتہائی ضدی، اکڑو اور خود سر انسان ہیں آپ۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف آئی، پھر بنا کسی ڈر و خوف سے کہتی اسے ہکا بکا چھوڑ کر تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ یہ صفا نہیں، یہ تو اس کی جانا تھی، شوخ و شریر، ہر بات منہ پر کہنے والی۔ وہ پرانی باتیں یاد کر کے ان میں کھو گیا، لیکن زور و شور سے بجتے سیل نے اسے یادوں سے نکالا۔ کال ایس پی کی تھی، اس نے اٹینڈ کر کے بات کی، پھر چلتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بخار اسے ابھی بھی تھا اور رات کو بہت زیادہ ڈرنک کرنے کے اثرات بھی اس کے چہرے پر واضح تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ، سر درد سے بھاری، آنکھوں کے پپوٹے بھی بھاری اور بوجھل ہو رہے تھے۔ کل رات ڈیرے پر موجود دوستوں نے زبردستی پینے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار حرام چیز کو منہ لگا گیا تھا۔
اور اب پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ دین بھی خراب اور ہوش و خیت سے بیگانہ رہ کر دنیا سے بھی غافل۔ طبیعت الگ سے خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس شے کا عادی نہیں تھا۔ اب پہلے سے کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی تو وہ کمرے سے باہر آیا اور لاؤنج میں رکے بنا سیدھا حویلی سے باہر نکل گیا۔ بکواس بند کرو آصف خان، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ایک لفظ سوری سے اور یہ محبت کی جھوٹی ڈرامے بازی سے تمہاری ہر دی گئی تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا؟ ایک ایک پل جو میں نے اس سیاہ نقاب پوش کے ڈر سے گزارا ہے، کیا تمہارا یہ لفظ سوری اس کی بھرپائی کر پائے گا؟ وہ فون کالز، وہ میسیجز، وہ تمہارا مجھے ہراساں کرنا، تم نے میرے دماغ، میرے جذبات پر قابو پانا چاہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں کتنی ڈپریشن میں مبتلا رہی، کیا اندازہ ہے میری اس حالت کا؟ میں تمہیں صرف ایک گھٹیا انسان تصور کرتی تھی، لیکن تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آنسوؤں سے چہرہ تر تھا اور گلا رند گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر آصف خان تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے تو اپنی محبت کو پانے کے لیے سب کیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس سے ڈر جائے۔ جس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کیا تھا، آج وہی ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اسے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ انائزہ، یار ایک بار میری بات تو سن لو۔ اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہی تھے کہ وہ چلائی، ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ سنو تو۔ وہ آگے بڑھا۔ ابھی باقی کچھ رہ گیا؟ وہ غصیلے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولی، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم آصف خان، تم مجھے دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تم تو میری ہستی کو ہی نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ تم نے اپنی سوچ میں مجھ پر تھوپ کر مجھے ٹریپ کیا تاکہ تم جو کہو میں وہی کروں، اور کہتے ہو محبت کرتے ہو۔ وہ سرخ انگارہ بنی آنکھیں اس کی سرخی مائل آنکھوں میں گاڑے نفرت امیز لہجے میں پھنکاری تھی۔ شٹ اپ! تم مجھ پر چیخو، چلاؤ، مجھ سے نفرت کرو، مگر میری محبت کو ڈیگریڈ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس کا لہجہ نہایت پتھریلا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ انائزہ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کتنی محبت کرتے ہو آصف خان مجھ سے؟ وہ درمیانی فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی نا، نہ اسے ماپا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹے ہو تم، کیوں فریب دیتے ہو، اپنے اس معصوم سے چہرے کا فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا تم نے میرے ساتھ؟ انائزہ کی مسکراہٹ سمٹ کر نفرت کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ کھیل؟ تمہیں لگتا ہے میں نے کوئی کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو خود اس جذبے کو محسوس کر چکی ہو، تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا تمہیں میرے جذبات جھوٹے لگتے ہیں؟ بتاؤ، میں فریبی ہوں؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت محسوس نہیں ہوتی؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے والہانہ انداز میں دیکھ کر بولا، آصف خان، اب میں تمہارے مزید کسی جال میں پھنسنے والی نہیں۔ تم مجھ پر، میرے دماغ پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکو گے اس بار۔ بتاؤ، کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ یک ٹک اسے گھورتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی، انائزہ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں وضاحتیں دینے کا قائل نہیں، اور نہ ہی میری محبت اتنی بے مول ہے کہ اسے لفظوں کی ضرورت پڑے۔ ہاں، لیکن اگر تم میرے منہ سے اعتراف محبت سننا چاہتی ہو تو بتاتا چلوں، اگر آصف خان میں سے انائزہ کو نکال دیا جائے تو آصف خان جیتے جی مر جائے گا، ایک زندہ لاش بن کر رہ جائے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کے ایک ایک نقش کو چاہت بھری نظروں سے دل میں اتارتے ہوئے عالم جذب سے بولا۔ یکدم انائزہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ آصف خان کی گرم سانسوں کی تپش اس کے منجمد احساسات کو جیسے پگھلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنا آپ کھو دیتی، وہ دونوں ہاتھوں سے آصف خان کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائی تھی، آصف خان، تم دعوے دار ہو نا میری محبت کے؟
میں بتاتی ہوں، اصل میں تمہیں حویلی والوں سے بدلہ لینا ہے۔ تم انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ میں تمہاری ضد کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر اتنی ہی محبت ہے نا تمہیں مجھ سے، تو اپنی محبت کے لیے خدا کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دو۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ جب میں سوچتی ہوں کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، مجھے گھن آتی ہے خود سے۔ میں یہ سب اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ طلاق چاہیے مجھے۔ آصف خان کو آج اپنا آپ سچ میں بے معنی سا لگا۔ اس کی محبت نے آج اس کی محبت کا مذاق اڑایا، اس کی وجود کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ یتیم تو وہ پہلے ہی تھا، ایک لے دے کر محبت بچی تھی، آج اس نے بھی اسے یتیم کر دیا تھا۔ کیا اس کے مقدر میں یتیمی ہی لکھی تھی؟ اس کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، جسے محسوس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تنہا اس کرب زدہ فیز سے گزر رہا تھا۔ وہ ظالم حسینہ اپنے الفاظ کے وار سے ایسے گھاؤ لگا گئی تھی جس نے اس کے پور کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ شکست زدہ سا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کو جکڑے قریبی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اسے فاطمہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ کل رات بھی وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خزان کے اندر آنے پر صفا کو اسے وہاں سے جانے کا کہنا پڑا۔ اس نے کالی چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹ لی اور پورے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کو بھی اچھے سے چھپا لیا۔ پھر تیزی سے چلتی ہوئی اپنے سے کچھ فاصلے پر جاتی فاطمہ کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بغیر رکے تیز چل رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ اس کے پیچھے تھی۔ اندھیری سرد رات تھی، اوپر سے موسم بھی بہت بدل گیا تھا۔ تیز وجود کو چیرتی خنک ہوائیں، بادلوں کی گرج چمک نے اس کے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ کچھ وقفے کے بعد جب بجلی تیز چمکتی اور تھوڑی سی روشنی ہو جاتی تو راہ صاف دکھائی دینے لگتا اور وہ تیز ہو جاتی، جبکہ فاطمہ تو بغیر ادھر ادھر دیکھے ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ شاید وہ ان راستوں سے پہلے ہی واقف تھی۔ ایک بار پھر سے بجلی چمکی اور زوروں سے گرجی بھی۔ وہ خوف سے رک کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا گاؤں کی حد ختم ہو گئی تھی، آگے اب کھیت آ گئے تھے، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا یہ سوچ کر کہ آخر وہ کہاں جا رہی، کدھر جا رہی ہے۔ عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں، جنہیں جھٹک کر وہ بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ فاطمہ کھیتوں سے گزر کر ایک ڈیرے نما گھر کے سامنے رکی اور چادر درست کرتی دروازہ دھکیل کر 1 سیکنڈ میں اندر چلی گئی۔ شاید دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ وہ بھی ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے چلتی اندر داخل ہو گئی، لیکن اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ فاطمہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اکیلی ہے۔ ڈیرا کافی بڑا تھا، اس کے وسیع و عریض صحن عبور کرتے دوسرے کونے پر کمرے بنے تھے، جن کے آگے برآمدے بھی تھے۔ فاطمہ تیزی سے چلتی ان کمروں کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ بھی ہولے ہولے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے گئی۔ تھوڑا آگے جا کر فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی اس نے بھی 2 قدم کا فاصلہ طے کیا اور کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے آگے ہو کر کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ذرا اندر جھانکا۔ سامنے ہی فاطمہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اندر دھیمی سی لائٹ جل رہی تھی، جس سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا بندہ کون تھا۔ اس نے غور سے دیکھنا چاہا، پھر بھی پتہ نہ لگا۔ وہ دروازے کے پاس ہو کر کھڑی ہو گئی۔ زہ نصیب، آئیے آئیے۔ وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے ڈیرے کو دیکھتے ہیں۔ اندر سے آتی پرجوش آواز پر صفا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سبحان شاہ، وہ بڑبڑاتے ہوئے تھوڑا آگے ہوئی۔ ویسے مجھے پتہ تو تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ مسکرایا، لیکن فاطمہ کچھ نہیں بولی۔ صفا کو اب آہستہ آہستہ ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی۔
خیر چھوڑو، آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو وہ گھبرا کر ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہوئی۔ اوہ چلو نا صحیح، ایسے ہی کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں۔ ویسے فاطمہ مجھ سے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ خیر اگر چھپا ہی رہی ہو تو اچھی بات ہے، میرے علاوہ کوئی بھی تمہیں دیکھے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بول رہے تھے۔ فاطمہ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کان میں لگے بلیوٹوتھ کو آن کیا۔ کال شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے مزمل شاہ، غزان شاہ کے ساتھ پولیس بھی الرٹ ہو گئی تھی۔ فاطمہ گھبرانا نہیں، پولیس نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہم بھی یہی ہیں، جیسے ہی وہ اعتراف جرم کریں گے ہم اندر آ جائیں گے۔ دوسری طرف سے ملنے والی تسلی سے اسے بھی کچھ سکون ملا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ انائزہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی بھاری سل کے نیچے آ کر دب گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ تک ہلنے سے ناکام ہوئی، لیکن ان سب میں ایک چیز تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ وہ تھی مہنگے کلون کی محصور کن مہک، جو اسے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے حواسوں پر چھا کر اسے نیند سے بیدار کر رہی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر دائیں جانب دیکھا تو خود کو آصف خان کے حصار میں مقید پایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ورتہ حیرت سے پھیلی۔ وہ اس وقت دنیا مافیا سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر ہلکی بھوری بیئرڈ اس کے چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ انائزہ نے آج پہلی بار یوں اسے قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی خواہش پر عمل پیرا ہونے کا سوچا اور ہلکا سا جھکی ہی تھی کہ یکدم اس کے سیاہ نقاب پوش کا سایہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے دل میں پنپنے والے نئے احساسات پر اوس ڈال گیا۔ نفرت نے ایک بار پھر انگڑائی لی اور اس کے اندر امڈنے والے جذبات کو تھپکی دے کر سلا دیا۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی بلند آواز میں چلائی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گہری نیند میں ڈوبا ہوا آصف خان اپنی شیرنی کی دھار سے جاگتا ہوا آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں۔ آصف خان نے تفصیلی نگاہوں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ کھلے گھنے بالوں کا آبشار جو آدھا آگے شانے پر بکھرا ہوا تھا اور آدھے نے کمر کو ڈھانپ رکھا تھا، غصے کی حدت سے تمتماتا ہوا چہرہ، وہ محبت پاش نظروں سے اس کے نقوش کو دیکھتا دھیما سا مسکرایا۔ آصف خان، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آخر کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بڑے آئے محبت کے دعوے دار، نکل آئے نا ہوس کے پجاری۔ کوئی محبت نہیں، تمہیں صرف میرا جسم درکار ہے۔ اس کے چھلنی کرتے الفاظ اس کی خنجر سے کم نہ تھے۔ وہ آصف خان کی آنکھوں میں پھوٹتے ہوئے الوہی جذبات کو ایک بار پھر نظر آتش کر گئی۔ جسموں کی ہوس تو بازاروں میں چند پیسوں کے عوض بکنے والی عورت بھی پوری کر سکتی ہے، لیکن مرد کی روح کو سکون صرف اس کی محرم ہی پہنچا سکتی ہے۔ پرنسس، تم نے میرے بارے میں بہت غلط گمان پال رکھے ہیں۔ 1 ماہ پہلے اپنی مرضی، اپنی دلی خواہش اور اپنے منہ زور جذبات کی روح میں بہہ کر تمہارے قریب آیا تھا، لیکن تم… وہ ایک پل کو رکا تھا۔ پھر میں نے خود تم سے کہا تھا کہ تمہیں میرا قریب آنا، میرا چھونا برا لگتا ہے، تو میں تمہاری اجازت کے بنا کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بات سے مکر جاؤں گا؟ تمہیں ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں صرف اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کرنا چاہتا تھا، تمہیں بس قریب سے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے میری محبت کا ثبوت مانگا تھا نا، آج تمہیں وہی دینے آیا تھا۔ کیسا ثبوت؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آصف خان نے سائڈ ٹیبل کا ڈراور کھول کر اس میں سے گن نکال لی۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر انائزہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور بستر پر پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔
میری پوری کوشش تھی اس ناول کو جلدی سے اینڈنگ کی طرف لے جاؤں، لیکن پھر ایک دم سے بھی اینڈ کیا تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے بہت ہی جلدی اینڈ کر دیا، ابھی تو سٹوری رہتی تھی، ابھی ہم اور پڑھنا چاہتے تھے۔ تو بس اس لیے سوچا ہے کہ ہر بات کو ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ کوئی سوال نہ رہ جائے آپ کے مائنڈ میں، اور سب کچھ کلیئر کر دوں۔ تو اس کے لیے آپ کو بس 2-3 مزید قسطوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ پوری کوشش کروں گی جلدی ہی سب سمیٹ لوں، پر ابھی سمٹتا نظر نہیں آ رہا۔ کوشش پوری کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی ادنا سی رائٹر حنا اسد۔ جلدی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔